بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ رمضان مبارک میں مرنے والے کو کیا کیا انعام و اکرام ملیں گے، اور شیطان زنجیروں میں قید ہیں پھر بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، اور جو لوگ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں ان کو کیا دائیں ملیں گی، اور ایک ایسا شخص جو دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات کو پوری رات جاگ کر عبادت کرتا تھا تو پھر اس کو جنت میں داخل ہونے سے کیوں روک دیا گیا، اور جو شخص رمضان مبارک میں مر جاتا ہے کیا وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور کیا اس شخص سے قبر میں سوال نہیں ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے پیارے نبی علیہ السلام کی امت کو دو نور کون کون سے اور کس لیے عطا کیے ہیں، اور بہت ساری باتیں ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے ہم آپ سبھی دوستوں کو بتانے والے ہیں۔ آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک یعنی پورا دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ سبھی دوستوں کو ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو چلیے دوستو، جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کا یہ شاندار ویڈیو۔ پیارے دوستو، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا تو فرمایا کرتے تھے، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک اور صاف کرنے والا ہے۔ پورا رمضان مبارک خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا پھر رات کا قیام، اور اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ دو اندھیروں کے خوف سے محفوظ رہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، وہ کون کون سے دو نور ہیں؟ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک نور رمضان اور دوسرا نور قرآن۔ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، وہ دو اندھیرے کون کون سے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں بھی یہ بالکل واضح ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی امت کو یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ دے کر اللہ رب العزت نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دو نور اور دو اندھیروں کا ذکر فرمایا ہے، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کے ہولناک اندھیروں سے بچانے کے لیے نور رمضان اور نور قرآن عطا فرمایا، اور مسلمانوں کو یہ رمضان اور یہ قرآن دے کر میدان محشر میں بخشش کا سامان بھی عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو پیارے نبی علیہ السلام کی امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی امت کو رمضان مبارک جیسا مقدس مہینہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد جیسی سورہ ہرگز عطا نہ فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں پیارے دوستو، حضرت عبد الرحمن صفوری شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص ماہ رمضان مبارک میں کہیں بھی کسی ذکر کی محفل میں شرکت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن وہ عرش کے سائے میں ہوگا، اور جو شخص ماہ رمضان میں جماعت پر مدامت کرتا ہے یعنی ہر نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس خوش نصیب بندے کو ہر رکعت کے بدلے میں نور کا ایک شہر عطا فرمائے گا، اور جو شخص ماہ رمضان مبارک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے گا تو اللہ رب العزت اس بندے پر نظر رحمت فرمائے گا، اور میں یعنی پیارے نبی علیہ السلام اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور جو کوئی شخص ماہ رمضان مبارک میں کسی کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ رب العزت
اس کی 10 لاکھ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اور جو شخص اس رمضان مبارک کے مہینے میں کسی بال بچے دار فقیر کو خیرات دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت عمر بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص انتقال کر گیا کہ جس کو لوگ متقی پرہیزگار سمجھتے تھے۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر میں آگ کے فرشتے آ پہنچے اور وہ فرشتے اس شخص سے کہنے لگے کہ اے شخص، ہم تجھ کو اللہ رب العزت کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ تو پیارے دوستو، ان فرشتوں کی یہ بات سن کر اس شخص نے کہا کہ اے اللہ رب العزت کے فرشتوں، تم مجھے عذاب کے 100 کوڑے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اے فرشتوں، میں تو بہت پرہیزگار آدمی تھا، میں تو بہت متقی تھا، پھر تم مجھے کیوں مارو گے؟ تو پھر ان فرشتوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں عذاب کے 50 کوڑے مار لیتے ہیں۔ مگر پیارے دوستو، وہ شخص برابر بحث کرتا رہا۔ آخر کار کم کرتے کرتے فرشتے صرف 1 کوڑے پر آ گئے، اور پھر جب ان فرشتوں نے اس شخص کی قبر کے اندر اس کے 1 کوڑا مارا تو پیارے دوستو، اس شخص کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ شخص جل کر راکھ ہو کر خاک میں مل گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس شخص کو زندہ کیا گیا تو وہ شخص درد سے تلملاتے ہوئے اور روتے ہوئے فرشتوں سے یہ کہنے لگا کہ آخر کار مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا تھا؟ تو ان فرشتوں نے جواب دیا کہ اے شخص، تجھے یہ کوڑا اس لیے مارا گیا تھا کہ ایک مرتبہ تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تھی، اور ایک دن تیرے پاس ایک مظلوم فریاد لے کر آیا تھا، لیکن اے شخص، تو نے اس کی فریاد نہیں سنی تھی۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے، جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ نیک پرہیزگار لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ آپ سبھی حضرات یہ سن چکے ہیں کہ کس طرح ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کو بھی اللہ رب العزت کے عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا مانگو کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، تاریخ میں اسی طرح کا ایک واقعہ اور ملتا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے ایک نوجوان شخص نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کر لی، اور پھر وہ شخص 70 سال تک مسلسل عبادت کرتا رہا، اور وہ ایسی عبادت کرتا تھا کہ دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر جاگ کر عبادت کرتا تھا، یعنی رات بھر جاگتا تھا، اور اس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام تک نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی وہ اچھی اور عمدہ غذا کھاتا تھا۔ آخر کار جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے کچھ دوستوں نے اس شخص کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو پیارے دوستو، اس شخص نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے دوستو، اصل میں جب اللہ رب العزت نے میرا حساب لیا تھا تو میرے سب گناہ بخش دیے تھے، لیکن ایک تنکا، جس تنکے کو میں نے اس کے مالک کی مرضی کے بغیر لے لیا تھا اور اس سے دانتوں میں خلال کیا، یعنی اس تنکے سے میں نے اپنے دانت صاف تو کر لیے تھے، لیکن میں اس تنکے کے مالک سے معاف کروانا بھول گیا تھا۔ اے میرے پیارے دوستو، افسوس صد افسوس ہے اس بات کا کہ صرف اسی وجہ سے مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ پیارے دوستو، لرز جاؤ اس واقعے کو سن کر، تڑپ جاؤ اس واقعے کو سن کر، غور کرو کہ جب اللہ رب العزت کا قہر و غضب جوش پر آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے گناہ پر بھی پکڑ لیا کرتا ہے جسے لوگ بہت ہی معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی دوستوں نے سنا کہ ایک عابد اور زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا کہ اس نے صرف ایک تنکا اس کے مالک کی بغیر اجازت لے کر اس سے دانت صاف کر لیے تھے، اور پھر وہ شخص بغیر معاف کرائے مر گیا تھا تو وہ قبر کے عذاب میں گرفتار کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، غور کرو اور ذرا صحیح سے سوچو کہ ایک تنکے کی اوقات ہی کیا ہے۔ ہم تو بدقسمتی سے دوسرے لوگوں کی کتنی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رمضان دوسرے رمضان تک
ایک حج دوسرے حج تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو خوش نصیب مسلمان رمضان شریف کے مہینے میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کو قبر کے سوالوں سے امان مل جاتی ہے؟ جی ہاں پیارے دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ جو مسلمان رمضان شریف میں انتقال کر جائے تو وہ قبر کے سوالوں سے بچ جاتا ہے اور قبر کے عذاب سے بھی بچ جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ محدثین کرام کا قول ہے کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں جو مومن مر جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس مومن کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے، اور اگر کوئی کافر اس مہینے میں مرتا ہے تو وہ سیدھا دوزخ میں جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان کیا آتا ہے؟ رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، یہاں پر میں آپ سبھی دوستوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت شیاطین کو زنجیروں میں قید کر دیتا ہے تو پھر انسانوں سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو پیارے دوستو، اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 11 مہینے تک شیطان انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے، اور یہ بد نصیب انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسانی ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ اس لیے ماہ رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں رہ پاتا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، مانوس اتنے ہو چکے صیاد سے ہم، جو رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان مبارک میں گناہ انہی لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں جو لوگ رمضان کے علاوہ بھی کثرت سے گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہی نفس ماہ رمضان مبارک میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی طرح گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اب ظاہر ہے جس کا دل کالا اور زنگ آلود ہو چکا ہو، اس پر بھلائی اور خیر کی بات اور نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ اس کے لیے رمضان مبارک ہو یا غیر رمضان، ایسے انسان کا گناہوں سے باز رہنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، اور اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی جائے تو بھی اس کا دل اسی سیاہی کی وجہ سے نیکی میں نہیں لگتا، اور وہ نیکیوں کے ماحول سے بھاگنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کا نفس اس کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے اور غفلت اسے گھیر لیتی ہے، اور وہ بد نصیب انسان نیکیوں سے اور اچھے ماحول سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور وہ انسان ماہ رمضان مبارک کی مقدس راتیں اسی طرح فضول لہب و لعب میں، کھیل کود میں اور خرافات میں گزارتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسے ہی دلچسپ واقعات اور رمضان مبارک کے فضائل اور ایسی ہی سچی اسلامک اسٹوری سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے پیارے پیارے کمنٹس کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔